ہر شخص کے لیے اس کا نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اس کی شناخت، عزت اور اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب آپ کسی کا نام صحیح طریقے سے یاد رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے وجود کا احترام کرتے ہیں۔ چھوٹی سی یہ عادت تعلقات میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور دوسروں کے دل جیتنے کا راستہ کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس نام کا بھول جانا یا غلط کہنا نہ صرف بے احتیاطی لگتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے یہ دکھ یا دوری کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے موضوعات کو بھی ناموں سے ترتیب دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک قرآن مجید کی صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے، جبکہ بعض کے نزدیک صورتوں کے نام، صورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب، یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتائی تھیں کہ یہ تینوں چیزیں لوح محفوظ میں اسی طرح ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ترتیب کے لحاظ سے کل ہم نے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا تھا جو کہ مکی سورہ ہے اور اس میں 7 آیات ہے، اور آج ہم ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی دوسری سورہ شروع کریں گے جو کہ ہے سورۃ البقرہ۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے جبکہ بعض لوگ اسے بقرہ بقرہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضائل اور خصوصیات اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ بے شمار بتائیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس سورہ کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کوئی کہے گا کہ اس سورہ کے پڑھنے سے گھر سے جنات کا خاتمہ ہوتا ہے، کوئی کہے گا کہ اس سے جادو ٹونے کا شر ختم ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ان سے اس کا نام پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی اس سورت کو صحیح نام سے مخاطب نہیں کریں گے۔ یہ نہ صرف ایک غلط بات ہے بلکہ اس سورت کے ساتھ ناانصافی بھی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیات 65 سے 73 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے شروع میں کچھ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور ان حروف کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات بغیر کسی شک و شبے کے بالکل درست ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی تھی، یہ آیت اس آیت کا جواب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئیں وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی تھی وہ بالکل سچی ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا تھا وہ بھی بالکل سچ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ
جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوا تھا اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے ہی واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بات سے لا علمی کی وجہ سے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی تو اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور حق بات کو ماننا تو دور سننا بھی نہ چاہے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے بعد اس انسان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہاں پر ہماری 7 آیات مکمل ہوئیں اور پہلا رکوع بھی پورا ہو گیا۔ مزید آیات کے لیے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے کہ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔